جنگ ہو رہی تھی غیر مسلموں کے ساتھ، تو کچھ علاقے چھوڑ کے غیر مسلم نہ دوڑے، فتح مسلمانوں کو ہو رہی تھی، یہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوڑتے ہوئے کچھ مسلمانوں کو نہ پکڑ کے قیدی بنا کے لے گئے، کچھ مسلمان ان کے ہاتھ آ گئے، قیدی بنا لیا انہوں نے۔ اب یہ اپنے بادشاہ کے پاس ان قیدیوں کو لے گئے جن کے سر قلم کرنے ہیں، مارنا ہے، کیا قید کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا ان کے سر تو قلم کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اگر یہ ہماری ایک بات مان لیں تو پھر ان کو نہیں مارتے، ان کو نہیں قتل کرتے۔ قیدیوں نے پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا تم ایسا کرو، ہمارا مذہب، ہمارا دین اختیار کر لو تو ہم تمہیں یہاں رہنے کے لیے مکان بھی دیں گے، کاروبار کے لیے رقم بھی دیں گے، جو نوجوان ان کی شادیاں بھی کریں گے، تمہیں بہترین زندگی گزارنے کی آسائشیں، سہولتیں سب ملے گا۔ اب بہت دنیا کی آفر کی، پیسہ، مال، مکان، شادی، لڑکیاں سب ملے گا، بس کرنا کیا ہے، ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اب بڑا ایک طرف موت، ایک طرف زندگی کی لذتیں، آسائشیں، ایک بہت بڑی آفر، پھانسی لینی ہے یا آفر یہ قبول کرنی ہے۔ ان قیدیوں میں نا 3 نوجوان بھائی تھے، انہوں نے بڑھ بڑھ کر قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی، جذبہ دلایا قیدیوں کو کہ کوئی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، موت کے ڈر سے اپنے مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے، اپنا اسلام نہیں چھوڑیں گے، دنیا کے لالچ میں آ کر، پیسے کے لالچ میں آ کر اپنا ایمان نہیں، اپنا دین نہیں بیچیں گے۔ لہذا سارے قیدی جب مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اسلام نہیں چھوڑنا، بادشاہ نے ان تینوں کو پکڑ لیا کہ تم کیا ہوتے ہو۔ ان تینوں کو بڑا ہی مارا، لہو لہان کر دیا، کہ تم لوگوں کو تو پہلے میں اسلام سے نکالوں گا، مار مار کے لہو لہان کر دیا، مار کھائی جا رہے ہیں۔ بادشاہ غصے میں آیا، اس نے کہا تیل کا ایک بہت بڑا کڑاہا منگواؤ۔ ایک بڑا کڑاہا منگوایا، تیل اس میں ڈالا، نیچے آگ جلا دی، تیل پکنے لگا۔ اس نے اوپر سے نا کہا کہ ان کو پکڑ کے نہ اٹھا کے جلتے تیل میں پھینک دو۔ اب سب سے بڑے بھائی کو پکڑا، اٹھا کے کھولتے تیل میں پھینک دیا، پک گیا جسم، تل گیا۔ چند لمحوں میں وہ نوجوان شہید ہو گئے۔ سارے قیدی ڈر گئے۔ بادشاہ نے بڑے تکبر کے ساتھ سب کی طرف دیکھا اور اس کے بھائیوں کی طرف بھی دیکھا کہ دیکھا میں صرف ڈرامے نہیں دے رہا تھا، میں تم لوگوں کو جلا دوں گا اس کھولتے ہوئے تیل میں۔ اب ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ بادشاہ سے کہ تو سمجھ رہا ہے کہ اپنے بھائی کو کھولتے تیل میں جلتا دیکھ کے ہم ڈر گئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا نا ہمارا بھائی تو ہمارا جذبہ اور مضبوط کر گیا ہے کہ ڈرنا نا، گھبرانا، پریشان ہو کے اپنے دین کا، اپنے اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے بھائی کو پکڑا، اس کو بھی کھولتے تیل میں جلا دیا، وہ بھی گرے اور شہید ہو گئے۔ تیسرے بھائی کو پکڑا، بادشاہ غصے میں آ کے نا مارنے لگا۔ بادشاہ کے بڑا قریبی وزیر تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اگر اس نوجوان کو میں کسی طریقے سے اپنے مذہب میں لے آؤں، بادشاہ نے کہا میں تجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا، اتنے علاقے تیرے نام کر دوں گا۔ وہ اس نوجوان کو اپنے گھر لے گیا۔ وزیر اپنے گھر جا کر سوچنے لگا، اس کی ایک بیٹی تھی، بہت خوبصورت بیٹی تھی اس وزیر کی۔ اس نے پوچھا ابا کیوں اتنا پریشان بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نوجوان کہتی ہے اس کو اپنے مذہب میں لانا ہے، سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ وہ لڑکی ہنس پڑی، کہنے لگی ابا میں سمجھی کہ پتہ نہیں کسی دوسرے ملک والے بادشاہ نے کوئی حملہ کر دیا ہے، میں سمجھی کہ ہمارے ملک پہ قبضہ ہونے لگا ہے، یہ چھوٹی سی بات پر تو اتنا پریشان ہے، یہ ٹاسک مجھے دے دیں۔ اس نوجوان کو اپنے مذہب میں لانا نا میرے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں سے دوستی لگا کے اس کو اپنے مذہب میں لے آؤں۔ اس نے کہا عرب کے لوگ تو ویسے ہی سنا ہے کہ عورتوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ رات کو سج سنور کے اس نوجوان کے کمرے میں گئی،
جیسے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اس نوجوان نے آنکھیں بند کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ کئی بار وہ لڑکی اس کے کمرے میں آئی، جیسے وہ لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے قرآن پڑھنے لگ جاتا۔ یہ واقعہ جو ہے نا محدث ابن جوزی نے بھی لکھا ہے اپنی عربی کتاب میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، کئی اور کتابوں میں واقعہ جس کا میں خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کئی بار وہ لڑکی اس کے کمرے میں آئی لیکن یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اگلے دن پھر وہ لڑکی آئی، جیسے اس کمرے میں جائے کبھی مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دے، کبھی تلاوت کرنے لگ جائے۔ تیسری رات پھر اس کے کمرے میں آئی، ساری رات درود و سلام پڑھتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا لگتا ہے اس شہر میں اس کے دونوں بھائی شہید ہوئے ہیں، یہ بڑے غم میں ہے، روئے جا رہا ہے، مجھے کسی پرفضا مقام پہ بھیج دو۔ اس لڑکے کے ساتھ پرفضا مقام پہ بھیجا۔ لڑکی جو ہے کبھی کھانا لے کے، شربت لے کے، بڑے فروٹ لے کے، طرح طرح کی آفر لے کے، کبھی جا کر کہتی میرے ساتھ دوستی کر، میں تجھے یہاں سے رہائی دلوا دوں، میں تیری ہمدرد ہوں، مجھے بتا تجھے قید کیوں کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیوں تمہیں قید کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، میں تجھے یہاں سے نکلوا دوں گی، دوستی کر لے، شادی کر لے، جو مرضی تیری آفر، ہر طرح کی دعوت۔ اب لڑکی طرح طرح سے اس کو آ کے بلائے، بات کرے، وہ چپ تلاوت، ذکر، درود، آنکھیں بند، آنسو بہتے رہے۔ 37 راتیں گزر گئی، محدثین نے لکھا 37 راتیں گزر گئی۔ 40 دن کی مہلت تھی، 3 دن باقی رہ گئے مہلت میں۔ وہ لڑکی پورے غصے میں آئی اور آ کر اس نوجوان کے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہتی ہے یہ نوجوان آخر تو کس مٹی کا بنا ہے، اتنا تجھے کھلایا پلایا، تجھ پر اتنا خرچ کیا، دن رات تیری خدمت میں کر رہی، بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے میرے لیے آئے ہوئے، پورے روم میں میرے حسن کے چرچے ہیں، پورے روم کی سب سے حسین لڑکی مجھے کہا جاتا ہے، اور میں تیرے قدموں میں بیٹھی ہوں، ہر طرح کی آفر لے کر، ہر طرح کی دعوت لے کر، اکیلے کمرے میں تجھے کہا کہ مرضی تیری، دوستی کر لے، شادی کر لے، تو بات بھی نہیں کرتا، آخر تو کس مٹی کا بنا ہے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا، بولتا کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کرتا، میری طرف دیکھتا کیوں نہیں۔ اب وہ لڑکا بولا، 37ویں رات وہ لڑکا بولا، اب بولا تو کیا، محدثی نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین۔ لڑکی سے کیا اس نوجوان نے کہا، تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو۔ وہ لڑکی حیرانگی سے کہتی ہے کہ کیا کوئی لڑکی مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے؟ اس نوجوان نے کہا لڑکی نہیں جسے میں یاد کر رہا ہوں۔ اللہ کہتی پھر کسے یاد کر کے روتا رہتا ہے تو؟ اپنے بھائیوں کو یاد کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کو یاد کر رہا ہے، اپنے وطن کو یاد کر رہا ہے، تجھے کون یاد آتا ہے؟ اب اس نوجوان نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ اگر ایک شعر میں بیان کرنا چاہوں تو یوں لگتا ہے کہ اس نے نوجوان نے کہا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ وہ نبی ایسے کہ امام الانبیاء ہے، حسین ایسے کہ محبوب خدا ہے۔ ان جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں، ان جیسے جمال والا ہے ہی کوئی نہیں کہ حسین نہ جمیل نہ تب توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب دیا، مالک و مختار بنایا۔ اب نوجوان کہتے ہیں میں ان محبوب کریم کی یاد میں روتا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، وہ امام الانبیاء ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کی یاد میں روتا ہوں، میں ان کے دیدار کے لیے روتا ہوں۔ اب وہ لڑکی جس نے کہا تھا اس نوجوان کو اپنے مذہب میں لے آنا، اپنے حسن کے جال
میں پھنسا کے اپنے مذہب میں لے آنا، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ 37 دن رات کوشش کرنے کے بعد اب اس نوجوان کے قدموں میں بیٹھی ہے اور کیا کہتی ہے کہ اے نوجوان، جس نبی کی محبت انسان کو اتنا پاکیزہ بنا دے، جس نبی کا پیار انسان کو اتنا متبرک بنا دے، جس نبی کی محبت انسان کو اتنا متقی اور پرہیزگار بنا دے کہ اکیلے کمرے میں بند گھر میں روم کی سب سے حسین لڑکی ہر طرح کی گناہ کی دعوت لے کر اس کے کمرے میں بیٹھی ہو اور وہ نوجوان آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اے نوجوان، جس نبی کا عشق، جس نبی کی محبت انسان کو اتنا پاکیزہ بنا دیتی ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھا، مجھے بھی مسلمان کر کے چلا جا، مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، میں بھی اس نبی کی امتی بن جاؤں۔ اس نبی کی محبت، اس نبی کی محبت انسان کو اتنا پاکیزہ بناتی، جس نبی کا پیار جس کے دل میں آ جائے اس کی نظر اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ کسی غیر عورت کی طرف اٹھ کر دیکھتی نہیں۔ جس نبی کی محبت انسان کے اندر آ جائے اس کی سوچ اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، دنیا، دولت، پیسہ، حسن اس کے قدموں میں پڑا ہو اور اس کا انداز یہ ہو کہ اب میری نگاہوں میں چکتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صلہ تو دیکھو۔ اس لڑکی کے جواب کیا تھا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا، اس مصطفیٰ کا مسلمان بنا تھا، کلمہ پڑھا، اس نے مسلمان ہوئی۔ یہ محدثین نے پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر وہ لڑکی گھوڑے لے کر آئی، دو اس کو لے کر پھر وہ اسلامی سرحد کی طرف، اسلامی ملک کی طرف چلنے لگے۔ رات بھر سفر کیا، فجر کا وقت ہوا، نوجوان اترا سواری سے نماز فجر کے لیے، پیچھے دیکھا ایک بڑا لشکر آ رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا لگتا ہے پیچھے خبر ہو گئی ہے، ہمارے پیچھے بادشاہ کی فوج آ گئی۔ اس نے کہا کہ اب تو چونکہ مسلمان ہے تیری حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور 1000 کے لشکر کے لیے تو اس نے کہا میں اکیلا ہی کافی ہوں، 1000 کے لشکر کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ جیسے جیسے وہ لشکر قریب آیا تو کیا دیکھا کہ اس لشکر کے آگے آگے اس نوجوان کے وہ دونوں بھائی جن کو پکتے کھولتے تیل میں جلا دیا گیا تھا، وہ دونوں بھائی گھوڑوں پر سوار آ رہے، پیچھے لشکر ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں تو کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا تھا، اس کے بعد ہم سیدھے جنت میں نکل گئے۔ یہ فرشتوں اور اولیاء کی جماعت ہمارے ساتھ ہے، ہم لوگ دونوں آئے ہیں، آگے اسلامی سرحد شروع ہونے والی ہے اور ہم لوگ تمہاری شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں، تمہارا نکاح ہوگا۔ اس طرح میرے پیارے اسلامی محدثین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ لوگ اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے۔ یہ تابعین یا تبع تابعین کے دور کا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں تقوی کی اہمیت، عشق رسول کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوئی۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب نہیں کہا تھا، یہ قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے۔ یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ عشق رسول، یہ ہماری طاقت ہے۔ یہ تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول ہماری قوت ہے، ہماری شان و شوکت ہے، ہمارا حوصلہ ہے، ہمارا وقار ہے۔ جب تک یہ ہمارے سینے میں تھا، ساری قوم کے دل میں تھا، تو دنیا کی قومیں لرزہ ترسا تھی۔ کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام جو خط لکھا تھا، کیا یہ اللہ کے بندے عمر ابن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام خط ہے۔ کیا تھا؟ ہر سال پانی اتر جاتا تھا۔ اس علاقے کے لوگوں کے، مصر کے لوگوں کی کیا رسم تھی؟ ایک لڑکی کو زیورات پہناتے تھے، دریا کے بیچ میں پھینک آتے تھے، پانی چڑھ جاتا تھا۔
لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک ایک لڑکی کو پھینکے نہ پانی میں تو پانی نہیں چڑھتا. مسلمان جب مصر کو فتح کیا اب وہ پانی اتر گیا ہر سال کی طرح. انہوں نے کہا یہ رسم نہیں کریں گے تو پانی نہیں آئے گا. جو ساحل کے علاقے تھے لوگ اپنی بستیاں چھوڑ کر جانے لگے. پانی نہیں ہوگا, کھیتیاں سوکھ جائیں گی, جانور مر جائیں گے. پانی سوکھ گیا, یہ علاقے چھوڑ کر جانے لگے. لوگوں نے اصرار کیا. صحابی رسول تھے جو اس لشکر کے سپاہ سالار تھے, انہوں نے کہا اسلام تو ناجائز رسموں کی اجازت نہیں دیتا, ہم تو کسی بے گناہ لڑکی کا خون اور قتل نہیں کریں گے اس طرح پانی میں پھینک کے. لوگوں نے کہا جب رسم نہیں ہوگی تو پانی نہیں چڑھے گا, ہر سال اتر جاتا ہے. حضرت عمر کو خط لکھا, یا امیر المومنین پانی اتر گیا ہے, ہر سال رسم ہے, لوگ کہتے ہیں پانی نہیں آئے گا جب تک یہ لڑکی نہیں پھینکے گئے. حضرت عمر نے فرمایا اسلام ناجائز رسموں کی اجازت نہیں دیتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاصد سے فرمایا ایک خط حضرت سعد تھے یا جو بھی صحابی تھے وہاں پر سپاہ سالار, ان کے نام لکھا. ایک خط لکھا, فرمایا یہ نیل مصر کے نام ہے, سبحان اللہ, یہ جا کے دریا میں رکھ دینا خط. سبحان اللہ. اس میں خط میں لکھوایا تھا عمر ابن خطاب, اللہ کے بندے عمر ابن خطاب کی طرف سے الہ نیل المصر, مصر کے نیل کی طرف. یہ خط ہے عمر ابن خطاب کا نیل مصر کے نام. اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو عمر کسی لڑکی کا قتل کر کے تیرا پانی نہیں لے گا, اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں اللہ کا بندہ عمر ابن خطاب کہتا ہوں اللہ تجھے جاری کر دے. دریائے نیل کے نام خط لکھا تھا نا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ, اور جا کے جیسے پانی رکھا تھا اس دن سے آج تک پانی نیچے نہیں واپس گیا. پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا چلا. بلکہ کتاب میں نے پڑھا ایک بندہ ہے مدینے میں, اس نے تیل خریدا بازار میں, مدینے کے بازار سے تیل لے کے جانے لگا نا, رستے میں کہیں ٹھوکر لگی, گرا, تیل اس کا گر گیا, رونے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے, پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا کہ وہ تیل خریدا تھا, پانی تیل گر گیا میرا, اب تیل لے کے جانا تھا, اب مدینے سے جاؤں گا خالی جا رہا ہوں, ایسے تھوڑے سے تھے, تیل خریدا تھا وہ سارا گر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے اور ریت تھی نا وہاں, اس میں ہاتھ میں گڑا کرنے لگ گئے اور فرمانے لگے اے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر ناانصافی کی ہے؟ ہمارا ایک مہمان آیا, مسافر آیا, وہ کیا کہے گا میں مدینے گیا تو مجھے خسارہ ہو گیا, وہ کیا کہے گا مدینے گیا تو میرا تیل چلا گیا. روتے روتے اس طرح پان گڈھا کرتے گئے نا ریت میں, وہ تیل جمع ہونا شروع ہو گیا, اس گڑھے میں تیل گرا ہوا نا جمع ہونا شروع ہو گیا. فرمایا لے آ اپنا برتن, اس میں تیل بھر کے لے جا. زمین ہلنے لگی تھی, دھرا مار کے کہا تھا اے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر کوئی ناانصافی کی ہے؟ زلزلہ تھم گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنگل میں ہم لوگ گئے, دریا جنگل تھا, درندے تھے, شیر اور بھیڑیے اور وہاں جنگلی درندے جانور بڑے تھے. لیکن اس جنگ میں, یہ افریقہ کے جنگل ہوں گے یا کسی طرح مسلمان گئے تھے, اونچی جگہ تھی جنگل میں, وہاں ٹھہرنا ضروری تھا. اب درندے بڑے, لشکر کیسے ٹھہرے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے کہا اے جنگل کے درندوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہاں ٹھہرنا ہے, ان کے لیے جنگل خالی کر دو, جنگل خالی کر دو. راوی کہتے میں نے دیکھا جنگل کے شیر, چیتے, بھیڑیے, جانور جنگل سے باہر جا رہے, یہاں تک کہ چونٹیوں کی قطاریں بنی ہوئی تھی جنگل سے باہر نکل رہی تھی کہ مصطفیٰ کے غلاموں نے یہاں ٹھہرنا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سپاہ سالار, اور اس وقت ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. دریا پار کر کے ایرانیوں نے پل توڑ دیے, کہا مسلمانوں تمہیں شکست ہو گئی, تم ہار گئے, آگے دریا کا پانی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں ڈرنا مت. قرآن پاک کی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت سعد نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا. ساتھیوں نے دیکھا کہ جب سپاہ سالار نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا,
انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے. راوی کہتے جیسے صحرا میں گھوڑے دوڑتے ہیں, دریا کے پانی پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے دریا کے پار چلے گئے. ایرانی چیخے مارنے لگے, دیواں مدد, دیواں مدد. وہ کہتے دیو آ گئے, دیو یہ انسان کا جنات ہے, یہ ٹھاٹھے مارتے پانی سے نہیں ڈرے, گھوڑے پانی پہ دوڑاتے پار نکل گئے. حضرت سعد نے دریا کے پار جا کے کہا تھا کسی کو کچھ چیز تو نہیں گر گئی. ایک بندے نے کہا حضور میرا پیالہ گر گیا ہے. آپ نے کہا دریا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, مدینے جا کر تیری شکایت کر دوں گا, میرے ساتھی کا پیالہ واپس کر دے. دریا کی لہر آئی کنارے پہ, پیالہ چھوڑ کے واپس چلی گئی. ہم تو وہ لوگ تھے. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جنگل میں رستہ بھول گئے تھے نا ساتھیوں سے, شیر نے حملہ کیا, دوڑ کر ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھے. شیر قریب آ گیا, جب دیکھا کہ اب نہیں بچنا, کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, اے جنگل کے بادشاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو جنگلی شیر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. حضرت سفینہ تھے, حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے جنگل کے درندے سے آخری وقت میں کیا کہا, شیر جب حملہ کرنے لگا تو کہا اے جنگل کے بادشاہ میں رسول پاک کا غلام ہوں. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں جنگلی شیر لوٹ پوٹ ہونے لگا, وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا قریب آیا. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جنگل میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا, قافلہ مل نہیں رہا, جنگل ہی جنگل ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر رستہ ہے, کدھر آبادی ہے, کہاں نکلوں. وہ جنگلی شیر ان کی بات سن کر ساتھ ساتھ چلنے لگا, یہ پیچھے پیچھے چلنے لگے. کوئی شیر حملہ کرنے لگتا, کوئی جانور حملہ کرنے لگتا, وہ شیر آپ کا دفاع کرتا, ڈیفنس کرتا, اور کرتے کرتے جنگل سے باہر آپ کے ساتھیوں کے قافلے کے پاس چھوڑ کر وہ شیر واپس چلا گیا. ہم تو وہ لوگ تھے شیر اطاعت کرتے تھے, ہم تو وہ لوگ تھے کہ دریا اطاعت کرتے تھے, ہم تو وہ لوگ تھے کہ جنگل کے درندے اور جانور تک اطاعت کرتے تھے. ہم نے اپنا وقار کھو دیا, درس قرآن کر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, عشق رسول اپنے دل میں بساؤ. ماہ رمضان آیا ہے نیک بنانے, ماہ رمضان آیا ہے متقی بنانے, ماہ رمضان آیا ہے ہمیں گناہوں سے بچانے, ماہ رمضان آیا ہے شرابیں چھڑوانے, نشہ چھڑوانے, بے حیائی کے کام چھڑوانے. تو ماہ رمضان کی عزت کرتے ادب کرتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں حرام کام چھوڑ دینے ہیں. شراب جو پیتا ہے وہ چھوڑ دے, نشہ جو کرتا ہے چھوڑ دے, بے حیائی کرتے تو چھوڑ دے, فلمیں ڈرامے چھوڑ دے, گانے باجے چھوڑ دے, گندے کام چھوڑ دے, پاکیزہ زندگی گزارنے والے بن جاؤ. اور متقی بن جاؤ گے تو سنو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے بچنے کا راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ارے متقی بن جاؤ. اللہ خود فرماتا ہے متقی بننے والوں کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین. وہ قیامت جس کے بارے میں ہم نے سنا, القاریۃ والقاریہ جس کے بارے میں ہم نے پڑھا, الحاقۃ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ جس کے بارے میں ہم نے پڑھا, وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت کا منظر کیسا ہوگا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. وہ قیامت کا ہولناک دن جس دن کے بارے میں فرمایا اليوم نختم على افواههم وتقدمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سورہ سوابیل کے معاملے پر ہوگا, زمین تانبے کی طرح دہک جائے گی, لوگ پسینے میں شراب ہو شدت کے غم و تکلیف میں ہوں گے, لیکن اس وقت میرا رب فرماتا ہے یہ پرہیزگار, یہ اللہ سے ڈرنے والے, یہ حرام سے بچنے والے یہ پتہ کہاں ہوں گے, ان المتقین فی مقام امین, یہ امن والی جگہ پر ہوں گے.
بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، کہیں فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، کہیں فرمایا ان للمتقین مفازا، کہیں فرمایا جنت اعدت للمتقین، کہیں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہیں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہیں فرمایا واللہ ولی المتقین، کہیں فرمایا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ تقوی کی فضیلتیں میرا رب بیان کر رہا ہے، اور ماہ رمضان متقی بنا دیتا ہے، اور تقوی کی فضیلت یہ ہے ہمیں متقی امن میں ہوں گے، یہ سایوں میں ہوں گے، یہ نعمتوں میں ہوں گے، یہ چشموں میں ہوں گے، یہ باغوں میں ہوں گے۔ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور مقدی گل مکا دیتی والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ آئیے اس سال کے ماہ رمضان کو حقیقی معنوں میں اس کی قدر کر کے، اس کا احترام کر کے اور تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کرنے کی نیت کریں، اس کے اصل مقصد کو روزے کا مقصد سمجھیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑے، اللہ پاک کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑے، غیبت نہیں چھوڑی، اصل مقصد روزے کا یہ کہ حرام سے بچے، گناہ سے بچے، پرہیزگاری اختیار کریں۔ لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک